انا عرضنا الامانۃ، ہم نے پیش کیا اپنی امانت کو، علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، ان سب نے اس بار امانت کو اٹھانے سے معذرت کر دی کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہم کمزور ہیں، ہم سے آپ کی خلافت کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ واشفقنا منها، اور ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، انه کان ظلوما جہولا، بڑا ظلوم اور بڑا جہول ہے۔ یہ ظلوم اور جہول مبالغے کی چیزیں ہیں، ظالم سے اور جاہل سے، یعنی ظالموں میں سے بڑا ظالم کوئی ہو تو ظلوم کہتے ہیں، جاہلوں میں بڑا جاہل جہول کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ۔ اب ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ ان دو الفاظ کے ذریعے انسان کی برائی بیان کی گئی، لیکن مفسرین نے لکھا کہ انہی دو الفاظ میں اس کی اچھائی بھی موجود ہے۔ انہی دو الفاظ میں اس کی اچھائی بھی موجود ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی جگہ تاریکی ہو تو اس جگہ روشنی بھی آ سکتی ہے، اگر کوئی ظالم ہے تو وہ عادل بھی بن سکتا ہے، کوئی جاہل ہے وہ عالم بھی بن سکتا ہے۔ کبھی کسی نے بکرے کو یا گدھے گھوڑے کو تو جاہل نہیں رکھا، کیوں نہیں کہتے کہ اس کے اوپر یہ اس لفظ کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، اس میں اللہ نے عقل ہی نہیں رکھی، چونکہ اس میں عقل ہی نہیں رکھی گئی علم وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا، لہذا عالم یا جاہل دونوں لفظ اس کے اوپر لگ ہی نہیں سکتے۔ تو جہاں ظالم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سنوار لے تو اس کے اوپر عادل کا لفظ بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور جو جاہل ہے اگر وہ محنت مجاہدہ کر کے علم حاصل کرے تو وہ عالم بھی بن سکتا ہے۔ تو دیکھنے میں یہ دو لفظ انسان کی نقائص بیان کر رہے ہیں، مگر اسی نقص میں اس کی خوبی چھپی ہوئی ہے۔ پیار سے کہا، یوں سمجھیے جیسے باپ بیٹے کی کسی شرارت سے باپ سے بڑا خوش ہو کے بڑا نالائق ہے، اب اس نے ظاہر میں لفظ کون سا استعمال کیا؟ بڑا نالائق ہے، لیکن نالائق کہنے کا اصل مقصد اس کا کیا تھا کہ اس کی شرارت پہ خوش ہوا، کہتے یہ بڑا نالائق ہے۔ اب اس وقت نالائق کا لفظ اس کے لیے عیب نہیں ہوتا بلکہ اس کی صفت سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ظلوم اور جہول کے الفاظ یہ انسان کا نقص نہیں بلکہ اس کی صفت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنی صفات کا مظہر عتم بنایا ہے، اور اس پر وہ بوجھ ڈالا گیا کہ جو کسی اور مخلوق کے اوپر نہیں ڈالا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا۔ کہیں تو کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی شرافت کرامت عطا کی، اور کہیں کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، ہم نے بہت سوں پر اس کو فضیلت عطا کی۔ تو یہ انسان کی خوبیاں ہیں جو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ تاہم یہ امانت ایک بوجھ تھا کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب بن کر زندگی گزارے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی شان ہے اس بندے کی، عظمت ہے اس کے لیے، اعزاز ہے اس کے لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ سبحان اللہ،
یہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے. تو اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، اور ایسا بوجھ کہ جس کو پہاڑ اور زمین اور آسمان نہ اٹھا سکے. تو اس کا مطلب ہے کوئی معمولی بوجھ بھی نہیں تھا، بوجھ کافی وزنی تھا. اب اس بوجھ کے لفظ سے ایک دو باتیں سمجھ لیجئے گا کہ جب کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے تو اس کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے. جب کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے تو اس کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے. جس مالک کا گدھا بوجھ اٹھانے والا ہو تو مالک کو اسے چارہ ڈالتے ہوئے کوئی تنگی نہیں ہوتی. جو گھوڑا سواریوں کا بوجھ کھینچنے والا ہو، مالک کو اسے گھاس کھلاتے کوئی دکھ نہیں ہوا کرتا. وہ کہتا ہے یہ میرا بھاگنے والا گھوڑا ہے. تو اصول کی بات یہ ہے کہ جب کسی پر بوجھ ڈالا جائے اور وہ بوجھ کو قبول کر لے، اٹھا لے، تو اٹھانے والے کو انعام دیا جاتا ہے، اس کی رعایت کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اب شریعت کا یہ اصول سامنے رکھ لیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے گدھے کو پیدا ہی کیا بوجھ اٹھانے کے لیے. گدھے کا اور کوئی مقصد نہیں، فقط بوجھ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. تو جب گدھے کو پیدا ہی اس لیے کیا، اب گدھے کے گوشت کو انسان کے لیے حرام کر دیا. کوئی بندہ اس کو حلال نہیں کر سکتا. کیوں؟ بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا تھا. ایک طرف بوجھ ڈالتے اور دوسری طرف چھری پھیرتے. وہ کہتا میرے ساتھ انصاف کہاں کا کہ میں ایک کام آتا ہوں اور اوپر مجھ پر چھری پھیری جاتی ہے. تو حکم دیکھیے شریعت کا کہ اگر اس پر بوجھ لادنے کا کام لیا گیا تو اب اس پر چھری پھیرنا منع فرما دیا، کیونکہ اس نے بوجھ اٹھانا ہے، اس کا مقصد بوجھ کا اٹھانا ہے، اس لیے اس کو رعایت دے دی گئی. اور دیکھیے، باندی وار پرزنر عورت ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف جنگ کے اندر آئی، شامل ہوئی اور گرفتار ہوئی، وہ باندی بن جاتی ہے. آج کے دور میں تو ان کو بہت کڑی سزائیں دی جاتی ہیں. کھانے میں ان کو ایسے ایسے کیمیکل دیے جاتے ہیں کہ وہ بالکل پاگل بن جاتے ہیں، ان کی زندگی کسی کام کی نہیں رہتی. لیکن اسلام نے اس کا اچھا حل بتایا. لہذا غلام اور باندی یہ مستقل ایک مسئلہ ہے. اتنا حسین حل دنیا میں کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکا. تو باندی اگر کسی کے پاس ہو اور اس کو نہیں سپورٹ کر سکتا تو اجازت ہے کہ اب اس باندی کو آپ دوسرے کو دے دیں اور اس کے بدلے کچھ پیسے دے سکتے ہیں. تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی تاکہ ایک آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سپورٹ نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے کو دے دے. اور باندی سے شریعت نے مرد عورت کے جو تعلقات ہیں ان کی بھی اجازت دے دی. او ما ملکت ایمانکم، قرآن پاک کا حکم ہے. لیکن شریعت کا حکم دیکھیے کہ حکم دیا اگر باندی کسی مرد سے حاملہ ہو جائے گی اب یہ بندہ اس باندی کو آگے بھیج نہیں سکتا. کیوں؟ اس باندی نے اس کے حمل کا بوجھ اٹھا لیا. باندی نے اس مرد کے حمل کا بوجھ اٹھا لیا. اب جب بوجھ اٹھا لیا تو اب اس کی رعایت ہو گئی. اب اس کو تم بیچ نہیں سکتے. جب بھی تم اپنے سے دور کرنا چاہو گے اسے آزاد ہی کرنا پڑے گا. تو ایک اصولی بات سامنے آئی کہ جب کوئی بھی بوجھ اٹھاتا ہے اس کا حق بن جاتا ہے، اس کی رعایت کرنی ہوتی ہے. تو اگر جانوروں میں اور غلاموں باندیوں میں اگر کوئی بوجھ اٹھاتا ہے شریعت اس کے حقوق کی رعایت کر کر اس کو بھی آزادی دیتی ہے، انعام دیتی ہے. تو جو انسان بار امانت اٹھائے گا اور دنیا کے اندر اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر زندگی گزارے گا اللہ رب العزت بھی اس کے لیے انعام عطا فرمائے گا. تو بار امانت تو ہے مگر یہی انسان کی قابلیت کا سبب ہے. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ اور، اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی امت کے علماء کو پیش فرمائیں. آپ اپنی امت کے علماء کو پیش فرمائیں.
نبی علیہ السلام ساری امت کو پیش کر دیں گے، ساری امت کو، جس نے بھی کلمہ پڑھا ساری امت کو پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے محبوب اعلان تو تھا کہ علماء کو پیش کیجئے، اور آپ نے سارے کلمہ گو جتنے بھی تھے سب کو آپ نے کہا کہ یہ علماء ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے اللہ یہ فیصلہ تو آپ نے قرآن میں پہلے ہی کر دیا، میرے محبوب کہاں پر؟ اے اللہ آپ نے خود ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ معلوم ہوا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ نے قرآن میں اس کو اولو العلم کہا، اس لیے ہر کلمہ گو کو عالم کا رتبہ عطا فرما دیا جائے۔ سفارش تو شروع ہوگی اس امتیوں کے لیے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، فقط دل میں ایمان ہوگا۔ ہم نے یورپ امریکہ میں ایسے لوگ دیکھے کہ دل سے ہی مومن ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں، مگر ان کو کلمہ پورا پڑھنا نہیں آتا۔ رشیا میں جانا ہوا، 70 سال کمیونزم کی وجہ سے وہاں کتنے لوگ ایسے جو خود مانتے ہیں کہ مسلمان ہیں مگر ان کو کلمہ پڑھنا صحیح نہیں آتا، جو دل میں ایمان رکھتے ہوں گے لیکن کلمہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے ہوں گے، محبوب کی شفاعت تو ان کے لیے شروع ہوگی۔ اس لیے ایک صاحب کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو یہ رونے لگے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ اللہ کے محبوب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے روتا ہوں، آپ میری شفاعت فرمائیے گا۔ بڑے اولیاء میں سے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کریم جانتے ہو نا؟ ان کا جی بالکل، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے۔ فرمانے لگے کریم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ایک نعمت کے بعد پھر اس نعمت کو واپس نہیں لیا کرتی۔ تو جب تم نے اللہ کو کریم مانا تو اگر اس نے تمہیں ایمان دیا ہے تو تم تسلی رکھو وہ تمہیں ایمان سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اور تو میری شفاعت تو گناہگاروں کے لیے رہنے دو۔ جو اصل بات کہنی تھی، یہ تو درمیان میں بات آ گئی، اصل بات کہنی تھی کہ جب یہ بخشے جائیں گے اور ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا عمل بس واجبی سا ہوگا، پورے شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوگا ان کو، اپنی طرف سے نمازیں پڑھ لیتے ہوں گے مگر ان کی نمازیں بھی سادی سی ہوگی، علم نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ان کے لیے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ پھر ایک موقع آئے گا اللہ رب العزت کو خود پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ کو خود پیار آئے گا۔ جیسے دکاندار سودا دینے لگتا ہے نا تو جتنا تولنا ہو وہ تول کے پھر اوپر سے ڈال دیتا ہے کیونکہ سخاوت ہوتی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خود پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب اس وقت دوسرے انبیاء کی امتیں بھی کھڑی دیکھ رہی ہیں، آپ کی امت کا ابھی کچھ حساب باقی ہے، ان کو جتنے درجے دیے ابھی ان کو درجے اس سے بھی اوپر کے ملنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام بھی پوچھیں گے اللہ آپ کی رحمت سے یہ درجے اور ملے تو اس سے اچھی کیا بات؟ تو پوچھیں گے کہ اللہ وہ درجے کیسے ملنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے محبوب شریعت کا یہ حکم ہے، مثال سمجھ لیں کہ اگر میں کسی سے طے کر لوں کہ بھائی 1 من بوجھ اپنی گاڑی میں مجھے فلاں جگہ پہنچاؤ، 100 میں آپ کو ریال دوں گا، لیکن بوجھ من کی بجائے 1.5 من ہو جائے تو جو اوپر کا بوجھ ہوگا اس کا ضمان دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ایڈیشنل بوجھ ہے نا، ایڈیشنل بوجھ ہو گیا نا کہ بھئی طے تو 1 من ہوا تھا اور آپ نے 1.5 من رکھ دیا، اب جو اوپر کا پلس بوجھ ہے بھئی اس کے ایکسٹرا پیسے دیجئے، اس کو ضمان کہتے ہیں، زیادہ دینا۔ تو جب نبی علیہ السلام پوچھیں گے اللہ میری امت کو اور رتبے کیسے ملنے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب ہم نے تو آپ پر نمازوں میں فقط فرض کا بوجھ رکھا تھا، ہم نے تو آپ پر نمازوں میں فقط فرض کا بوجھ رکھا تھا، آپ نے سنتیں بھی اس میں شامل کر لی،
نوافل بھی اس میں شامل فرما دیے، اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت نے سنت اور نوافل بھی ادا کر دیے. یہ بوجھ ہماری طرف سے نہیں تھا، یہ ایڈڈ بوجھ رکھا گیا. اس کا ضمان میرے ذمہ ہے، میں پروردگار آج اس کا بھی آپ کی امت کو اجر عطا فرماتا ہوں. پھر اللہ رب العزت ان سنتوں اور نفلوں کو بہانہ بنا کر اپنے محبوب کی امت کو بہت عطا فرمائیں گے کہ دوسرے انبیاء بھی اس پر حیران ہو جائیں گے. تو بار امانت یہ انسان کے اوپر رکھا گیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم انسان بن کر زندگی گزاریں. کئی مرتبہ انسان شکل کا انسان، اندر کا حیوان، حیوانوں سے بھی بدتر، بہت بگڑ جاتا ہے یہ بندہ. اس لیے درندوں نے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے. جنگل کے جانوروں نے اتنے انسانوں کو قتل نہیں کیا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو قتل کیا ہے. تو معلوم ہوا انسان جب بگڑتا ہے تو درندوں اور جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب گناہوں کا ماخذ بن جاتے ہیں. اگر ان 3 گناہوں سے بندہ بچ جائے تو باقی سب اس کی تفصیلات ہیں. ایک گناہ ہے شہوت، ایک ہے غضب، غصہ، اور ایک ہے تکبر. 3 گناہ، ایک ہے شہوت، دوسرا غصہ، اور تیسرا تکبر. یہ 3 گناہ بنیادی گناہ ہیں. اسی لیے خانقاہ میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو شیخ کی نظر اس کی شخصیت پر ہوتی ہے کہ بنیادی اس میں گناہ کون سا ہے، اور اس کی ایک نظر ججمنٹ کر لیتی ہے کہ اس میں بنیادی اس کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے. اب باقی تفصیلات ہوتی ہے، وہ بتائے نہ بتائے ان کو پہلے سے ہی اس فریم کا پتہ چل جاتا ہے. یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا، یہ فراست ہوتی ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ہم سب جا رہے ہوں، کچھ اور لوگ بھی ساتھ شامل ہوں، تو ہماری نظر میں تو الحمدللہ بھائی سب نیک، اچھے اور پاک ہیں. لیکن اگر کوئی پولیس والا ہوگا نا تو وہ ان میں سے ایک آدمی پہ نظر رکھ لے گا، کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور واقعی اس بندے کی چال بتائے گی کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں، وہ کرمنل ہے. تو جس طرح ایک پولیس والے کو اپنے تجربے کی بنیاد پر فہم مل جاتی ہے کہ بندے کو دیکھتے ہی پہچانتا ہے کہ اس کی چال ٹھیک نہیں، اسی طرح اللہ والوں کو بھی روحانیت کی دنیا میں محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ایسی فراست دے دیتے ہیں کہ ان کو بھی بندے کی حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اس لیے کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں شیخ کو میٹھی میٹھی باتیں بتاتا رہوں گا اور ان کو حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا. آج تو وقت ایسا آ گیا کہ خواب بھی سناتے ہیں تو اس کا وہ حصہ جو ان کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، اور جو اپنی نظر میں خواب کا حصہ برا ہوتا ہے وہ گول سمجھتے ہیں شیخ سے بھی ٹھگی کر لیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سمجھے؟ اللہ رب العزت ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراست ہوتی ہے. فراست کے بارے میں چلیں، بات چل گئی، 1-2 واقعات آپ کو سناتا چلوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور خواب میں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے، سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں. خواب میں دیدار ہوا اور کیا دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور حضرت علی عنہ نے پیچھے نماز پڑھی. اب دیدار کی اپنی خوشی، پیچھے نماز پڑھنے کی دگنی خوشی. نماز پڑھ کر اللہ کے محبوب مصلی پر مقتدیوں کی طرف ہو کر کے بیٹھ گئے. اتنے میں ایک عورت آئی پردہ نشیں، اور اس نے ایک تھال نبی علیہ السلام کو کھجوروں سے بھرا ہوا تحفے کے طور پر پیش کیا. نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور اس میں سے 2 کھجوریں آپ نے حضرت علی عنہ کو بھی دی. اب جب انہوں نے کھائیں تو بڑی لذیذ، بڑی مزیدار،
بس مزہ آ ہی رہا تھا کہ اتنے میں آنکھ کھل گئی. اب خواب میں ان کو 3 خوشیاں ملی. نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا, آپ کے پیچھے نماز کی سعادت نصیب ہوئی, اور آپ کے ہاتھوں سے وہ کھجوریں لے کر کھانے کا شرف نصیب ہوا. چنانچہ آپ اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے. فجر کا وقت ہو گیا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر امامت کی. مگر حیران کن بات یہ تھی کہ خواب میں جو صورتیں نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی, عمر بن الخطاب نے بھی وہی صورتیں پڑھی. جب نماز پڑھا لی تو مقتدیوں کی طرف وہ بھی اپنا رخ کر کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک خاتون اس وقت ایک ٹوکری کھجوروں کی بھری ہوئی لائی. کہنے لگی امیر المومنین آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کے لیے لائی ہوں. انہوں نے قبول کر لیا اور انہوں نے 2 کھجوریں اس میں سے اٹھا کر حضرت علی عنہ کو دے دی. حضرت علی عنہ نے ان کو کھایا. وہ بڑی مزیدار تھی. جب کھایا تو جی چاہا کہ اور بھی ہوں, تو آپ نے کہا امیر المومنین مجھے کچھ اور بھی دیجیے. تو جب آپ نے کہا کہ کچھ اور بھی دیجیے تو عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے, فرمانے لگے اگر خواب میں آپ کو نبی علیہ السلام نے اور دی ہوتی تو میں بھی اور دے دیتا. یہ فراست ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں یہ باتیں ڈال دیا کرتے ہیں. ہم چونکہ گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں, ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. ان سے پوچھئے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے, اب پروردگار ان کے دل کو آئینے کی مانند بنا دیتے ہیں, بالکل آئینے کی مانند. تو بہرحال یہ ایک فراست ہے جو اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں. تو شیخ کے پاس جب سالک آتا ہے تو شیخ پہلی نظر ڈال کر یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر 3 بنیادی گناہوں میں سے کون سا گناہ ہے. اس میں شہوت ہے, اس میں غضب ہے, یا اس میں تکبر ہے. کبھی ایک ہوتا ہے, کبھی 2 ہوتے ہیں, کبھی 3 ہوتے ہیں. کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو تینوں سے جان چھڑا کے آتے ہیں. یہ اپنا تیل بتی ٹھیک کر کے آتے ہیں. اب شیخ کا کام بس ان کو آگ دکھانا, بھڑکانا اور امانت دے کر ان کو واپس بھیجنا ہوتا ہے. ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں. تاہم سارے گناہوں کی بنیاد 3 گناہ ہیں. سب سے پہلا گناہ شہوت. دیکھیے شہوت کا لفظ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان کے جو تعلقات ہیں اس کو شہوت کہتے ہیں. نہیں, مشائخ صوفیاء کی نظر میں اس لفظ کے معنی بڑے وسیع ہیں. شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلا, اور اشتہا کہتے ہیں کسی چیز کی طلب اور چاہت کو. وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو مال کی بہت چاہت طلب ہے تو اس کے اندر اس کی شہوت ہوگی. ایک آدمی کو بننے سنورنے کی بڑی چاہت ہے ہر وقت تو اس کے اندر لباس کی شہوت ہوگی. کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی طلب رہتی ہے. وہ چٹورے ہوتے ہیں نا کھانے پینے کے, ہر وقت ان کو ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز بنا کے کھائیں. ان کے اندر کھانے کی شہوت, بچوں کے اندر کھیلنے کی شہوت. تو شہوت کا لفظ عام ہے, صرف ایک کام پہ اس کا اطلاق نہیں, اشتہا کے لیے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عام طور پر مردوں کے اندر عورتوں کی اشتہا غالب ہوتی ہے. اور یہ پکی بات جو ہے ذہن میں رکھ لینا کہ مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں, موقع پرست ہوتے ہیں. نیک سے نیک بندے کو بھی عورت کے معاملے میں گناہ کا موقع مل جائے گا تو وہ بھی پھسل جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہر بندہ اپنے عزت و ناموس کی خود حفاظت کرے. کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ جہاں عورت بھلے دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو مرد کے ساتھ کہیں خلوت میں مت بیٹھے. رابعہ بصریہ کیوں نہ ہو, ادھر سے حسن بصری کیوں نہ ہو, اور قرآن کا درس کیوں نہ دے رہے ہوں, اگر تنہائی ہوگی شیطان ان کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ پیدا کر دے گا. اس لیے یہ بات بالکل کلیئرلی سمجھ لیجیے. شریعت نے جو پردے کا حکم دیا, ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن. سبحان اللہ, قرآن کا انداز دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تمہیں جو یہ پردے کا حکم دیا کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، یہ ان کے دلوں کی طہارت کے لیے بھی اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو جو عورتیں کہتی ہیں جی آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی ان کی آنکھوں پہ پردہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جو پردے کا حکم دیا تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت موجود ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کے معاملے میں اپورچونسٹ ہوتا ہے، لیکن عورت ایسی نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہر عورت ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی، بلکہ عورتوں میں اکثریت ایسی ہوتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں فقط اپنے خامد کو شہوت کی نظر سے دیکھا ہوتا ہے اور کسی مرد پر ان کی نظر ہی نہیں اٹھی ہوتی۔ اکثر ایسی عورتیں ہوتی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ یہ کلمہ گو پردہ دار عورتیں الحمدللہ اللہ نے ان کی فطرت میں حیا رکھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی رشتہ دار سے بات کرتے ہوئے عورت مسکرائے گی بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ گناہ چاہتی ہے۔ یہ غلط فہمی نہ رہے کسی کے ذہن میں۔ تو مرد عورت کے معاملے میں ہمیشہ اپورچونسٹ، اس لیے ہمارے اکابرین نے اتنا اس بارے میں احتیاط کی کہ حضرت عمر لانو دروازے کے اوپر بیٹھے ہیں، دوست ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین کافی دیر سے دروازے پر بیٹھے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرمانے لگے اہلیہ کسی کام گئی ہوئی ہے، گھر میں جوان العمر بیٹی ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اکیلی بیٹی کے ساتھ میں گھر میں موجود رہوں۔ ہمارے اکابرین میں اس میں اس حد تک احتیاط کی۔ مرد کی نظر عورت کے معاملے میں ہمیشہ مطلب والی۔ اگر کوئی کہے گا جی ہم پہ اثر نہیں ہوتا، پکا جھوٹا، پکا جھوٹا، بالکل۔ اللہ نے فطرت ایسی بنا دی ہے، مرد کے اندر عورت کے بارے میں اشتہا اتنی رکھ دی ہے، اس میں 1 شادی کا بھی مسئلہ نہیں اور 4 شادیوں کا بھی مسئلہ نہیں، اس میں عمر کا بھی مسئلہ نہیں، 20 سال کا جوان ہو یا 90 سال کا بوڑھا ہو، اگر محنت نہیں کی آنکھ میلی رہے گی، محنت کرے گا تو 20 سال کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ پاک دامنی عطا کر دیں گے، اور اگر محنت نہیں کرے گا تو 90 سال کی عمر میں بھی نگاہ میلی رہے گی۔ اس حاجت کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پورے جسم پر مجھے کالا بال نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں سے رویا، کہنے لگا دعا کیجئے موت سے پہلے پہلے میں غیر محرم پر حریص نظر سے بچ جاؤں، اور مجھے اس کے پورے بدن پر کوئی کالا بال نظر نہیں آتا تھا، اور اس نے دل کی بات کھولی، کہنے لگا حضرت میں کیا چھپاؤں آپ سے، آپ طبیب ہیں، میں مریض ہوں، میں علاج چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اب حالت یہ ہے کہ میں کسی کام کے قابل ہی نہیں، لیکن دل کی حرص کا میں کیا کروں، آنکھوں کی میل کا میں کیا کروں، یہ میرے بس میں نہیں، میں نمازوں میں کھڑا ہوتا ہوں یہی سوچ ہوتی ہے، مجھے خواب یہی نظر آتے ہیں، مجھے چلتے پھرتے ان پر نظریں یہی پڑتی ہیں، مجھے بچا لے ایسا نہ ہو میرا ایمان طلب ہو جائے۔ تو بڑھاپے میں بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو شہوت کی جب بات چلی، چونکہ یہ تربیتی مجالس ہیں، ان میں کچھ باتیں ذہن میں بٹھانی پڑتی ہیں سالکین کے۔ تو نوجوان سالک یہ مت سمجھے کہ شادی ہو جائے گی تو اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ شادی کیا کرتی ہے؟ 4 بھی شادیاں ہو گئی تو کچھ نہیں ہونا، بلکہ جب کچھ بدن میں طاقت ہی نہ رہے کسی کام کی، تب بھی یہ حرص اور ہوس ختم نہیں ہوا کرتی، پہلے سے بھی بڑھ جایا کرتی۔ تو اس کا تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ، شادی کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے۔ تو مرد کے اندر عام طور پر عورت کے بارے میں شہوت بہت زیادہ، اس لیے جس مرد کو کوئی حسینہ اور جمیلہ عورت نسب والی ہو اپنی طرف گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ عورت کے اندر مرد کی اشتہا نہیں ہوتی، بلکہ عورت کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کی اشتہا رکھی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ کپڑے جوتی کے پیچھے دیوانی، اس کا دل کرے گا آج جو کپڑے پہنے ہیں نا بس کل نئے پہنوں،
جو ڈیزائن میں پہنوں ایسا ڈیزائن کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کپڑے بنوائیں گی تو چھپا چھپا کے رکھیں گی, پہننے سے پہلے کسی عورت کی نظر نہ پڑ جائے. تو جس طرح مردوں کے اندر عورت کی شہوت بہت زیادہ ہے, عورت کے اندر نمائش کی شہوت بہت زیادہ ہے. لہذا نمائش اس میں ہر وقت ہوگی. آپ اس کے سامنے ذرا کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ فلاں عورت بڑی اچھی ہے, ضرور کیڑے نکالے گی. کیوں؟ وہ چاہتی ہے میری تعریف کی جائے. اس لیے جس عورت کی جھوٹی سچی کوئی تعریف کرتا رہے, وہ عورت اس آدمی کو ہمیشہ اپنا اچھا اور اپنا محسن سمجھے گی. اور یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ خاوند کو چاہیے ہمیشہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا رہے. یہ اصول سمجھ لیں. اگر آپ تعریفیں نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ آپ کی بیوی کبھی بھی شیطان کے ہتھے چڑھ سکتی ہے. یہ مشائخ کی لکھی ہوئی بات ہے. اس کی تعریف کرتے رہیں. آخر اچھے کام بھی تو کرتی ہے نا, وقت پہ کھانا دیتی ہے, بچوں کا خیال رکھتی ہے, گھر کا خیال کرتی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ جن سے ہم چاہتے ہیں اچھا سلوک رکھیں وہ اچھا سلوک رکھتی ہے. یہ کتنی اچھائیاں ہیں, تو ہم ان کی اچھائیوں پہ تعریف ضرور کرتے رہیں. عورت ہمیشہ اس کی متمنی رہتی ہے میرے خاوند کی زبان سے میری تعریف ہو. اور جب خدمت کر کر کے بھی خاوند کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے, ذرا سی بات پہ تڑی ہوئی بات کرتا ہے میں نے دوسری شادی کر لینی ہے, تو پھر عورت مایوس ہو کے سمجھ لیتی ہے کہ اس کے ساتھ میری زندگی کا گزارا نہیں. جوان لڑکیاں اپنے لیے پھر دوسرے راستے ڈھونڈنے شروع کر دیتی ہیں. سمجھے؟ اس لیے بیوی کی تعریف کرنے میں ہمیشہ فراخ دل ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دلداری کے لیے ان کو 9 عورتوں اور ان کے خاوند کی کہانیاں سنائی. شاہ الاولاک ہیں, سید الاولین ہے. جتنا خشوع, جتنا خضوع, جتنا خوف خدا اللہ کے اس محبوب کے دل میں تھا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. مگر اپنی بیوی کی دلداری کے لیے اسے پہلے سے چلی آئی کہانیاں جو تھیں مختلف خاندوں اور بیویوں کی, نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو وہ کہانیاں سنائی. صوفی صاحب ذرا دل کے کانوں سے سننا, کیونکہ جو تسبیح پکڑ لیتے ہیں نا یہ پھر سمجھتے ہیں کہ بیوی تو بندہ ہی نہیں, بیویوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. سمجھتے ہیں ہم تو پیر صاحب کی صحبت میں آ کے بس جیسے نیک بن گئے نا, وہ گھر بیٹھی ویسے ہی نیک بن جائے. وہی آپ نے صحبت پائی, باتیں سنی, توجہات لی, اس بیچاری کو بھی اگر یہ ساری چیزیں ملتی وہ بھی نیک بن جاتی. لیکن نہیں, ہم سمجھتے ہیں بس ہم چونکہ بدل گئے اس کو آٹومیٹک بدل جانا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. تو گھر کے اندر گھرداری کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اس کا لحاظ خیال کرنا پڑتا ہے. ہوتا کیا ہے, ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت دفتر میں بھی میں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہوں, بڑے جولی موڈ میں رہتا ہوں, اور دوست احباب بھی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ اچھا وقت گزارتا ہوں. پتہ نہیں کیا بات ہے حضرت گھر آتا ہوں تو بس غصہ کا چڑھا ہوا ہوتا ہے, موڈ بس آف ہی رہتا ہے. بس بیوی بات کرتی ہے تو بس میرا دل کرتا ہے اس کو ڈانٹ دوں, بچوں کو ڈانٹ دوں. اب بتائیے اس کا گھر کیسے بچے گا؟ اس کا گھر کبھی نہیں بچ سکتا. ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت میں اتنا تنگ ہوں, سوچ رہا ہوں بیوی کو طلاق دے دوں, اور عمر اس کی ابھی 30 سال بھی مشکل سے ہوئی تھی, بیوی کو طلاق دے دوں. میں نے کہا طلاق دینا چاہتے ہو یا علاج کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی علاج چاہتا ہوں. میں نے کہا علاج میں بتاؤں گا, کرنا آپ نے, پھر اس کے بعد آپ کو طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کہنے لگے جی میں حاضر ہوں. میں نے کہا کہ جو میں کہوں گا اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ کے اس پر عمل کرنا. کہنے لگا ٹھیک. اب اس کے بارے میں اس عاجز کو اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ بھئی کیا شخصیت ہے اور کیا اس کا حدود ضربہ ہے. میں نے کہا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ آپ جب بھی دفتر سے گھر اپنے جایا کریں اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کریں اور اپنی اہلیہ کا بوسہ لیا کریں. اب یہ بات تو عجیب سی ہے لیکن اتنی سی بات پہ گھر آباد ہونا تھا. اب ہوا کیا
بات اصل میں یہی تھی. یہ گھر آتا تھا تو بس بڑے موڈ کے ساتھ, نہ بیوی, وہ بیوی بیچاری 3 گھنٹے انتظار میں, آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے, اور صاحب آتے تو جناب کھانے میں ہی نقص نکالنے شروع کر دیتے. اس بیچاری کے 3 گھنٹے کا انتظار کس کام کا؟ ابھی اولاد ہوئی نہیں تھی اور میاں بیوی دونوں ہی تھے, تو عورت تو بیچاری سارا دن مرد کی منتظر کہ آئے گا, کوئی بات کریں گے, بیٹھیں گے, اور اس کا موڈ آف, گھر میں بھی دفتر کے کھاتے لے کے بیٹھ جاتا. اب میں نے اسے کہا کہ بھائی تم نے میری اس بات پہ عمل کرنا ہے. 3 مہینے کے بعد میاں اور بیوی دونوں آئے, کہنے لگے جی آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں, جتنی اچھی زندگی اب ہم گزار رہے ہیں کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا دیکھو تم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑا تھا. نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ جب بھی گھر تشریف لاتے تھے اہل خانہ کو سلام کرتے تھے, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے. اب ہم میں سے کتنے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ؟ یہ بھی تو سنت ہے, اور پکی سنت ہے, کوئی شک نہیں ہے, اس کی روایت پکی موجود ہے. تو چونکہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر اس کی جو ہے گھر کے اندر پریشانیاں بن جاتی. تو اس لیے خاوند کو چاہیے کہ گھر آئے تو نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے اہل خانہ کو سلام کہے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو, گویا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک حدیث سن کر پھر بات آگے چلتی ہے, سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارک ہے. فرمایا جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. اور گندگی فحاشی برائی کا علاج یہی ہے, گھر میں محبت و پیار سے رہیں. جب آپ گھر میں جتنا محبت و پیار سے رہیں گے نا, غیر محرم سے آپ کی نظر اتنی ہٹتی چلی جائے گی. یہ غیر محرم پر نظر اس لیے پڑ رہی ہوتی ہے کہ گھر میں وہ محبت نہیں دیتے جو دینی چاہیے, حرص بھری نگاہیں پڑتی پھر رہی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں. خیر ازدواجی زندگی کے بارے میں تو ابھی عنوان ہے نہیں. ایک مرتبہ شکاگو میں ایک ساجد نے نکاح پڑھایا اور پھر ازدواجی زندگی کے اوپر کچھ انگلش میں بیان کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3-4 بوڑھے بوڑھے سفید بالوں والے آئے, کہنے لگے حضرت عمر گزر گئی, ہمیں تو شریعت کے یہ مسائل کبھی کسی نے سمجھائے ہی نہیں تھے, آج آپ کے کہنے پر سمجھ آئے, ہمیں اجازت ہے ہم اب نئے سرے سے شادی کر لیں. تو پہلا گناہ شہوت. شہوت کا کیا مطلب؟ اشتہا. تو مرد کے اندر اللہ رب العزت نے فطرتاً عورت کی طرف اشتہا زیادہ رکھ دی, اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً نمود و نمائش کی اشتہا زیادہ رکھ دی. لہذا عورت کو اگر بن سنور کے بے پردہ باہر نکلنے کی اجازت ملے, وہ ہر قسم کے خاوند کے پاس رہنے کو تیار ہے, اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے. اس لیے عورتوں کی تربیت میں شیخ کو کچھ اور خیال سامنے رکھنا پڑتا ہے, مردوں کی تربیت میں شیخ کو کچھ اور چیز سامنے رکھنی پڑتی ہے. مریض کی بیماریوں میں فرق ہوا کرتا ہے. اسی طرح بچوں کے اندر کھیل کود کی اشتہا, ان کا جی چاہتے ہیں کہ بس ہر وقت ہم کھیل کود کرتے پھریں. تو شہوت کا ایک لفظ بنیاد ہے, اور اس کے پیچھے پھر انسان میں حرص بھی آ جاتی ہے, اور انسان میں دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا, عزتوں پہ ڈاکے ڈالنا, برے کام کرنا, یہ سب چیزیں پھر اس کی آگے تفصیلات بنتی چلی جاتی ہیں. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ شہوت. دوسرا گناہ غضب. غضب کہتے ہیں غصے کو, اور غصہ یہ اتنی بری مرض ہے کہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. جتنے گھر برباد ہوتے ہیں, کوئی گھر خوشی کی حالت میں برباد نہیں ہوتا, سب غصے میں. یہ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں, کبھی خوشی میں کسی نے طلاق دی, آ کے کہتے ہیں حضرت بس میں غصے میں طلاق دے بیٹھا. تو بھائی کبھی کسی نے خوشی میں بھی طلاق دی تو ہمیشہ غصے میں ہی جاتی ہے. تو غصہ انتہائی برا. غصے کی وجہ سے بندہ بعض اوقات زبان سے ایسے کلمے کہہ دیتا ہے کہ بسا اوقات وہ کلمات کفر ہونے کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. غصے کی وجہ سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے
یہ بہت بری مرض ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے سے بچنے کے لیے بہت ساری نصیحتیں بھی فرمائی اور طریقے بھی بتائے غضب سے بچنے کے لیے. تیسری چیز ہے تکبر. اب تکبر جو ہے کیا مطلب کہ میں بڑا ہوں, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, عارفونی, مجھے پہچانو, میں بڑی شے ہوں. تکبر کی وجہ سے ہوا. نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو کہ اسجدوا لآدم, آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو. شیطان انکار کرنے لگا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے بات نہ مانی, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو گویا عرش پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا اس کی وجہ کیا بنی؟ تکبر بنا. لہذا جو تکبر کرے گا اس کا رشتہ شیطان کے ساتھ جو جڑے گا, جو عاجزی کرے گا اس کا رشتہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑے گا. اچھا, ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کے بدن میں سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ سر ہے نا. اور سب سے نیچی چیز کیا ہے؟ تو جب بندے سے کوئی غلطی ہو, گناہ ہو, جرم ہو تو لوگ جوتے اس کے سر پہ مارتے ہیں, کہتے ہیں نا اس کے سر پہ جوتے مارو. تو جب جوتے مارنے کا وقت آیا تو جوتے کہاں لگے؟ سر پر. اور جب عزت ملتی ہے, کوئی اس سے معافی مانگنے آتا ہے تو کس کو پکڑتا ہے؟ کسی نے معافی مانگنے کے لیے سر کو پکڑا اور کسی نے پاؤں پہ جوتے مارے. جوتے کہاں پڑتے ہیں؟ اونچا بنتا تھا. اور عزت ملی تو پکڑا کس کو؟ کہ سب اسے نیچے درجے کا سمجھتے تھے. معلوم ہوا کہ متکبر جو ہوتا ہے اس کو سزا ملا کرتی ہے, جو متواضع ہوا کرتا ہے اس کو عزتیں ملا کرتی ہیں. تو ہم تکبر اپنے اندر سے نکالیں. دیکھیں پہلے زمانے میں یہ جو روئی دھننے کی ہوتی تھی نا مشینیں, اس میں بکری کی نا یہ جو آنتیں تھیں لمبی آنت, اس کو خشک کر کے لگاتے تھے اور اس سے روئی دھنتے تھے, اور جب چلاتے تھے نا تو اس میں سے تو تو کی آواز آتی تھی. تو ہمارے ایک شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بکری ہر وقت میں کہتی تھی, اب اس کی آواز ایسی تھی کہ گویا کہنا چاہتی ہے میں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی میں ناپسند آئی, تو میں اچھا تیری میں کا علاج کرتا ہوں, چلاؤ اس پہ چھری ذرا. اب بکری کو حلال کروا دیا, پھر اس کی گوشت کی بوٹیاں کروائیں, ہڈیاں توڑوائیں, گوشت کو تو آگ پہ بھون کے کھلا دیا, ہڈیوں کو کتوں کے آگے ڈلوا دیا, اور باقی اس کی آنتیں رہ گئیں, ان آنتوں کو بھی دھوپ میں خشک کروا کے پھر مشین کے اندر لگوا دیا. اب جب اس کو ہلایا تو میں کی جگہ تو اور تو کی آوازیں نکلنے لگ گئی. تو اس لیے جو بندہ میں کرے گا پھر تو کہلوانے کے لیے اللہ اس پروسیس سے اس کو بھی گزارے گے. تو بہتر نہیں کہ ہم پہلے ہی تو کہہ دیں, میں کو ختم کر دیں. تو اس لیے سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا اس کی وجہ کیا بنی؟ تکبر بنا. اور دوسرا گناہ جنت میں ہوا, حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اس کی وجہ حرص بنی, شہوت بنی, اشتہا کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش کا زیادہ ہونا, تو شہوت اس کی وجہ بنی, یا حرص دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے یہ اس کی وجہ بنی. اب دل چاہتا تھا کہ اللہ کے اور قریب ہو جاؤں. شیطان مردود نے قسم کھا کے کہہ دیا, وقاسمہما, قرآن کہتے ہیں کہ اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ تم اسے کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا, تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا مل جائے گا, اللہ کا قرب مل جائے گا. تو اس پر اما حوا جو تھی ان کا دل موم ہو گیا, نرم پڑ گئی, پگھل گئی, کہنے لگی اس کو کھا لینے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر خیال آیا کہ بھائی یہ تو منع کیا تھا, تو شیطان نے دل میں ڈالا وہ تو اس درخت سے منع کیا تھا جس کے پاس اس وقت آپ لوگ تھے. یعنی تخصیص دین میں ڈال دی, تعمیم نہیں تھی کہ بھئی سارے ایسے درختوں کے پھل سے منع کر دیا. نہیں, وہ تو اس درخت سے منع کیا, آپ اس درخت سے تو نہیں کھا رہے, آپ تو اس درخت سے کھا رہے. تو جب ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے قسم کھا کر کہا, چنانچہ اس بھول کی وجہ سے انہوں نے کھا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا. اسی لیے فنسی
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نسی آدم، آدم سے بھول ہو گئی، ولم نجد لہو عدما، قرآن گواہی دیتا ہے ہم نے اس کے اندر عدم اور ارادہ نہیں پایا تھا کہ کوئی اپنے دل کے عزم اور ارادے سے وہ کھا رہے ہو کہ نافرمانی سمجھ کے نافرمانی کرے ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی تھی کہ وہ سمجھے تھے کہ ہمیں تو اس سے منع کر دیا، ہم اس سے کھا لیں تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ بھول ہو گئی تھی۔ یہ بھول کا سبب کیا بنا؟ حرص بنی، اشتہا بنی، اس کو شہوت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا گناہ ہوا اور اس کی وجہ کیا بنا؟ تکبر بنا۔ اور دوسرا گناہ جنت میں ہوا، اور کس وجہ سے ہوا؟ اشتہا کی وجہ سے ہوا۔ اور تیسرا گناہ زمین پر ہوا سب سے پہلا، اور وہ غضب کی وجہ سے ہوا۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ غضب کی وجہ سے۔ حابیل کے رشتے میں جو لڑکی تھی خوبصورت تھی، اور قابیل چاہتا تھا کہ میرے پاس آئے، اب اس کو حسد بھی تھا اور غصہ بھی تھا۔ اس غضب اور غصے کے اندر کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا آپ قتل بھی کر دیں گے، ماں انا، میں اپنے ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا، یعنی میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ غصے میں، غضب میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ زمین کے اوپر سب سے پہلا گناہ ہوا۔ تو بنیادی گناہ تین نکلے۔ سب سے پہلا کون تھا؟ تکبر۔ یہ کہاں پر ہوا؟ عرش پر ہوا، شیطان نے کیا، اللہ نے دربار سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ دوسرا گناہ کہاں ہوا؟ جنت میں ہوا۔ وجہ کیا بنی؟ اشتہا بنی، جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ اور تیسرا گناہ کہاں ہوا؟ زمین پر ہوا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ غضب بنا۔ یہ تین بنیادی گناہ ہیں، اور مشائخ ان تینوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کے پیچھے پھر حرص اور حسد اور عجب اور پتہ نہیں کہ خود کیا کیا وہ بیماریاں، وہ ان کی تفاصیل بنتی چلی جاتی ہیں، ان کی تفاصیل بنتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ شہوت سے انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، یہ نقطے کی بات یاد رکھنا۔ شہوت کے ذریعے انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، غضب کے ذریعے انسان دوسروں کی جان پر ظلم کرتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے انسان شرک اور کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ شہوت کی وجہ سے انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، غضب کی وجہ سے انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے انسان شرک اور کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا شہوت کی وجہ سے انسان میں بخل اور حرص پیدا ہوتی ہے، غضب کی وجہ سے خود بینی پیدا ہوتی ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور تکبر کی وجہ سے اس میں بدعات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو بات کر دی چاہے وہ دین میں بدعت ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا، سمجھانے والے لاکھ سمجھائیں ہم نے نہیں ہٹنا۔ اس لیے بدعات میں انسان چلا جاتا ہے، دین کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ لہذا اصولی بات یاد رکھیں کہ جس میں شہوت ہوگی، اگر یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جس بندے میں غضب ہوگا، اگر جس نے جن پر ظلم کیا ان سے معافی مانگ لے گا تو یہ گناہ معاف فرما دیا جائے گا، لیکن تکبر کی وجہ سے جو گناہ ہوگا اللہ نے ان کے لیے معافی ہرگز نہیں کی۔ اس لیے شرک جو ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ہر گناہ گار کو معاف کر کے جنت بھیجیں گے۔ فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت میں ہرگز داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو شہوت کے ذریعے انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، غضب کی وجہ سے انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے انسان شرک و کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا شہوت کو گناہ خود معافی مانگے گا اللہ معاف فرما دیں گے، غضب کے گناہ حقوق والوں سے معافی مانگے گا اللہ معاف فرما دیں گے، مگر تکبر کے گناہ معافی مانگنے پر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا بڑا گناہ ہے، کفر اور شرک کا ارتکاب انسان کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی نہیں،
سوائے اس کے کہ موت سے پہلے پہلے یہ اس تکبر سے معافی مانگ کر اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے. اللہ نے موت تک دروازہ کھلا رکھا، موت کے بعد اس بندے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اس لیے ان 3 بنیادی گناہوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اب حسد اور حرص اور وہ چیزیں ذیلی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان عنوانات پہ بات ہوتی رہے گی، کیونکہ حسد آج کل بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. توبہ توبہ. اس لیے اس عنوان پر بھی انشاءاللہ کسی محفل میں بات کریں گے. یہ اتنا برا گناہ ہے کہ کسی آدمی نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے، مجھے تو وہ کہانی جھوٹی لگتی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے بڑی عجیب ہے جھوٹی، لیکن بات سمجھانے کے لیے وہ بڑی عجیب ہے. تو کہانی بنانے والے نے یوں بنائی کہ ایک آدمی نیکی کرنے کے لیے غار میں پہنچ گیا، بڑی عبادت، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، بہت عرصہ اس نے مجاہدہ کیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا کہ تم جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. چنانچہ سے دعا مانگی، اللہ بس مجھے روز پکا ہوا کھانا مل جائے جیسے من و سلوہ ملا تھا بنی اسرائیل کو، تو اے اللہ ہمیں بھی اسی طرح مائدہ مل جائے، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو اس لیے میں آپ کی یاد میں لگا رہوں گا. دعا قبول ہو گئی، چنانچہ اس کو کھانا ملنا شروع ہو گیا. اب یہ گھر آ گیا غار کو چھوڑ کر، اب گھر میں کھانا آ جاتا، یہ بھی کھاتا، باقی بھی کھاتے، سب نیکی کرتے، حتیٰ کہ کچھ عرصے میں یہ تو بڑے خوشحال گھرانے والے لوگ بن گئے اور بڑے نیک بن گئے، لوگوں میں ان کی شہرت بھی، چرچا بھی، عزت بھی. اب ان کا ایک رشتہ دار تھا، وہ بیچارہ حسد کا مارا، وہ بیچارہ حسد کا مارا. اب اس کے اندر مروڑ اٹھے، ان کو عزتیں کیوں ملی، خوشی کیوں ملی، سکھ سکون کیوں ملا. اب اس نے سوچا کہ راز تو معلوم کرے نا. چنانچہ وہ بڑا محبت والا بن کے آیا اور ذرا کچھ دن اس نے پیار محبت کی باتیں کی اور میں قربان اور میں قربان. اور اس نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ لوگ اتنی عزتوں بھری خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دو، آخر جیسے ہیں آپ ہی کے ہیں، آپ ہی ہیں، آپ کر کے وہ خدا کے بندے نے اس کو بتا دیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا. چنانچہ اگلے دن اس نے بھی گھر سے چھٹی لی اور یہ بھی کہنے چلا کہ میں بھی جا رہا ہوں. یہ بھی وہیں غار میں پہنچ گیا. اب وہاں جا کر اس نے بھی خوب مجاہدہ کیا، خوب تسبیح، الا اللہ، اللہ اللہ، خوب جناب نمازیں، حتیٰ کہ کافی عرصہ جب یہ بھی مجاہدہ کرتا رہا تو ایک قبولیت کی گھڑی ایسی تھی کہ اس پر بھی القاء ہوا کہ اے بندے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، ایک دعا جو بھی مانگے گا قبول کر لی جائے گی. تو اس نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا اے اللہ وہ جو فلاں رشتہ دار کو ملتا ہے وہ بند ہو جائے. اس کو حسد کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں مانگا کہ مجھے بھی مل جائے، نہیں، جو اسے مل رہا ہے نا وہ بند ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں حسد سے محفوظ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک